لاسٹ نیل ان دی کافن ہے برٹش امپائر کی وہ ہے نیول میوٹنی. اس نیول میوٹنی نے انگریز کو ہلا کے رکھ دیا. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 یہ دونوں اصولوں پر کشمیر آپ کا حصہ بننا چاہتا تھا. سول سروس کو کہا یو نیڈ ناٹ فالو دی انلیگل کمانڈ آف یور منسٹرز, فالو دی لا. ملکہ برطانیہ 1956 تھا وہ ہماری کوئی تھی. تو کیوں رہی سر؟ کیونکہ ابھی آپ نے اپنا آئین نہیں بنایا تھا. اگر وہ زندہ رہتے تو آج پاکستان کی حالت بہت بہتر ہوتی. قائد اعظم ملک تو بنا گئے, قوم نہیں بنا سکے. ہن تسی ایک اور پارٹی بنا لو تے انہوں انٹروڈیوس کراؤ. نہیں, بات یہ ہے کہ بھٹو واز اے پاور ہنگری پرسن. وہ اقتدار کا رسیا تھا. جی, پہلے اس نے ایک پلان بنایا اور پلان یہ تھا کہ لیٹ پاکستان آرمی بی ڈیفیٹڈ بائی انڈین آرمی اینڈ ڈیفیٹڈ آرمی کمانڈر کین ناٹ ہولڈ دی فورٹ اینڈ آئی ول ایمرج, آئی ول ٹیک اوور. کشمیر میں بھٹو نے ایشورنس دی ایز اے فارن منسٹر کہ یہ جنگ کشمیر تک کنفائنڈ رہے گی, یہ انٹرنیشنل بارڈر پر نہیں آئے گی. 65 اور یونائٹڈ نیشن 65 کی وار. جی, لیکن اسی بھٹو جو تھا اس نے یہ ایشورنس دی, لیکن اس کے باوجود جنگ جو تھی وہ انٹرنیشنل بارڈر پر کھل گئی. اور لو آپ کے سامنے ہے چونڈا کا سیکٹر, سیالکوٹ سیکٹر, قصور سیکٹر, اسی راجستھان, یہ ادارے, سلیمان کی, یہ سارے سیکٹرز پر انڈیا نے اٹیک کر دیا. تو چیز یہ ہے کہ اس جو تھا یہ 65 کی وار ہے, سم ہاؤ دی ادر پاکستان پلیڈ ویری گڈ اننگ. اچھی جنگ لڑ گئے. اچھا, کیا جنگ لڑ گئے سر؟ وہ لاہور کے اندر جو ٹینک آ رہے تھے وہ ان کے نیچے تو جو ہے وہ سول لوگ تھے جو نیچے آگے لیٹے. نہیں, اور انہوں نے سول نہیں تھے, ایسے کہانیاں بنی ہوئی ہیں. اچھا, ہاں, یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ مطلب یہ تو کہ لاہوریوں نے جو ہے نا زیب داستان کے لیے کہانیاں بن جاتی ہیں. جی جی جی, فوجی ضرور لیٹے, جی فوجی ضرور لیٹے, بٹ ناٹ دی سویلین. رائٹ. اور سویلین کو وہ فوجی آگے جانے بھی دیتے تھے, وہ کوشش کرتے تھے جانے کے لیے. لیٹ می ٹیل یو, آئی واز ان لاہور, اور میں تو اس وقت اپنا لا میں نے کر لیا ہوا تھا. آئی واز بالکل ہوش و حواس میں تھا. تو بڑا جذبہ تھا. یعنی جب ایئر اٹیک آتا تھا تو لاہوریے چھتوں پر کھڑے ہو جاتے تھے. تو جیسے ہوتے نا جو پیچھا ہوتا ہے, ادھر مار رہا ہے, ادھر دیا, جیسے کہ وہ پائلٹ اس کی سن رہا ہے. یعنی مطلب اتنا جذبہ تھا. اور دودھ اور چاول اور پلاؤ لے جا کے فوجیوں کو کھلاتے تھے. جی جی جی, تو بڑا جذبہ تھا. حب الوطنی کا جذبہ تھا. حب الوطنی کا. اچھا, اب ادھر وہ جنگ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ہم جیت گئے, انڈیا کہتے ہیں انڈیا جیت گیا, انڈیا والے کہتے ہیں ہم جیت گئے. بہرحال کو برابر کا کام. لیکن سر ہم نے جوابی کارروائی کی, ہم نے بڑا اچھی جنگ لڑے. جی ہاں, وہ بھٹو کا منصوبہ وہاں فیل ہو گیا. جو چاہتا تھا کہ پاکستان فوج ہار جائے, کیونکہ ہاری فوج کا جو کمانڈر ہے وہ آفس کو ہولڈ نہیں کر سکتا, فوج اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہے. اور ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے بھٹو صاحب. نہیں, بھٹو تو فارن منسٹر تھا نا. جی جی, وہ نے کہا میں پھر ایمرج ہو جاؤں گا. جو ایوب خان کمانڈر ہے تو لوگ تو پھر اس کے خلاف ہو جائیں گے, جنگ ہار گئے. جی, اچھا, بھٹو صاحب نے جو پلاننگ اپنی کی اس میں اس کی تھیوری یہ ہے کہ لیٹ پاکستان آرمی بی ڈیفیٹڈ بائی انڈین آرمی اینڈ ڈیفیٹڈ آرمی کمانڈر کین ناٹ ہولڈ دا فورٹ اینڈ سنس ہی کانٹ ہولڈ دا فورٹ آئی ول ایمرج ایز اے لیڈر. اور یہ اس کا پورا ہو گیا 71 میں. 71 میں پاکستان کی فوجیں ہار گئیں. جی, اچھا, اس میں اور ہارنے کے بعد اس کو کون اس میں سے نکلا؟ ذوالفقار علی بھٹو. اچھا, اس میں اس پلاننگ میں یا بھٹو اکیلا ہی تھا اس میں, کیونکہ آپ پیپلز پارٹی بن چکی تھی. سونی پیپل پارٹی نہیں بنی تھی. جی, بھٹو واز اسٹل فارن منسٹر.
اچھا فارن 65 وار میں. اچھا دوسرا سر کشمیر پہ جب قبضہ ہوا, میں تو قبضہ کہوں گا, انڈین آرمی نے جو کیا اس میں ہماری سستی نہیں تھی؟ ہم نے کیوں نہیں اپلیکیشن دی یونائٹڈ نیشن کو؟ ہم نے تو اپلیکیشن ہی نہیں دی. نہیں, سب سے پہلے جو ہے 47 میں جو وار ہوئی ہے, تو 48 میں پرابلی 5 جنوری 1948 کو جو ہے انڈیا کی ہم نے بڑی ٹھکائی کہ انڈیا went before the سیکورٹی کونسل, اور سیکورٹی کونسل نے 2 چیزیں کہیں. ایک تو انہوں نے سیکورٹی کونسل کہا کہ دس از اے ڈسپیوٹڈ ایشو. اچھا یہ انہوں نے کہا, یہ انہوں نے کہا, اسی کو تو ہم اسی چیز کو لے کر اور اس کا جو ہے اپنا ایک وہ ہوگا, ریفرینڈم ہوگا, ووٹ کے ذریعے سے, پلیبسسٹ اسے کہتے ہیں. تو پلیبسسٹ از اے ہائر principle of democracy, which means that every nation has got inalienable right to decide its own future. That's called plebiscite. And this concept was given by Woodrow Wilson, the president of America, who was a very brilliant, exceedingly bright fellow. یہ اس کا concept ہے, and it's known also as a Wilsonian concept of democracy. So اس نے کہا کہ یہ ہوگا اپنا اس کا ہوگا ریفرینڈم ہوگا ایسی, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ سیز فائر, جہاں جہاں فوجیں وہیں رک جائیں, وہ سیز فائر ہو گیا. اور وہ آج اور جس پر کہ جواہر لال نہرو کے ایک نہیں درجنوں کے حساب سے اس کے اسٹیٹمنٹ ہیں, بوتھ فرام دی لوک سبھا انڈین پارلیمنٹ سے اینڈ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ اینڈ ایون ان دی انٹرنیشنل فورم ہی سیڈ وی آر کمیٹیڈ ٹو دی ریزولوشن آف سیکورٹی کونسل, جو انہوں نے آج تک نہیں نبھایا. اٹ مینس کہ ان کی وہ نظریں, مطلب وہ اس سے کام کوئی لینا چاہتے ہیں نا سر, ہم اسی سازش کا تو حصہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ کب تک فیصلہ ہوگا سر کشمیر کا؟ کہ جی کشمیر کا فیصلہ ریزولوشن سے کے ذریعے تو نہیں ہوگا, یا یہ جو اپنے کوئی تھوڑے سے مسکرے کھٹے ہو جاتی ہیں اپنے کشمیر ڈے پر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے زنجیریں بھی بنا دیتے ہیں, زنجیر بنا رہے ڈرامہ واما. آپ کو اس کے لیے قوموں کو لڑنا پڑتا ہے. یہ قومیں جو ہوتی ہیں اپنے اس حصے کو جو کہ غاصبانہ طریقے سے کسی نے قبضہ کیا ہوتا ہے اس کو بھولتی نہیں ہیں, اور وہ ہمیشہ ایک طاق میں رہتی ہیں کہ کبھی موقع آئے تو جھگڑا کر کے بھی لیتی ہیں. اچھا سر, ہم پھر واپس تھوڑا سا اور پیچھے جاتے ہیں ہم, کیونکہ سر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈسکس کرنے سے بھی سامنے آ رہی ہیں کہ قائد اعظم جو ہے نا وہ تو صوبہ نہیں, ایک مسلمانوں کا ایک الگ سے صوبہ, کیونکہ انڈیا تو بہت بڑا ہے, ہندوستان جو ہے وہ تو بہت بڑی وہ تھی ملک تھا. تو یہ بھی سننے میں یہی آیا کہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک الگ سے صوبہ ہو, اور وہاں آزادی سے جو ہے ہم اپنی اسلامی جو وجوہات بنی ہوئی ان کو ہم مطلب آزادی کے ساتھ جو بھی مذہب کا, اور اس میں یہ ضرور تھا کہ جتنی بھی قومیں ہیں مختلف مذاہب کی وہ بھی اس میں حصہ رہیں گی. تو اس طرح تو سر مطلب ادھر کے لوگ ادھر ہی رہتے, ادھر کے ادھر ہی ہوتے, لیکن یہ جو مائیگریشن کا جو ایک سیلاب چلا جس میں شہادتیں بھی ہوئیں, جو پاکستان آ رہے تھے تو وہ سکھ ان کو پڑ گئے, تو یہ کیا کوئی ہندوؤں کی سازش تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹیشن ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر ہندوؤں کے ایٹیچیوڈ سے ہوئی ہے. 1935 کے ایکٹ کے تحت 1937 میں الیکشن ہوئے اور کوئی 8 صوبوں میں کانگریس جیت گئی. ہم صرف ایک صوبے میں جیتے اور وہ تھا یونیفائڈ بنگال میں, اور اے فضل الحق شیر بنگال اس کے چیف منسٹر بنے. پنجاب میں جو آج پنجابی کہتے ہیں ہم نے پاکستان, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں جو تھی سر سکندر حیات کی حکومت تھی, یہاں ایک لوکل پارٹی تھی یونینس پارٹی جو کہ پرو برٹشر تھی, جو کبھی دعا مانگتی تھی کہ انگریز بعد 100 سال اور رہے. فرنٹیئر میں کانگریس سائڈ تھے, ڈاکٹر خان صاحب, بادشاہ خان, وہ کانگریس سائڈ تھے.
بلوچستان میں سسٹم ہی کوئی اچھا نہیں تھا. کس پارٹی کا نام لیا سر آپ نے؟ وہ موجود تھی؟ کانگریس نہیں سر، یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں یونس پارٹی. یونس پارٹی. یونس اچھا پارٹی. یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں سے خوش تھے. ہاں بڑے خوش تھے سیدھ بڑے وہ تو آج بھی ہیں. زمیندار طبقہ نون ٹمانے بھروانے سارے یونس سے. یہ انہی کے تو ہاتھ میں ہے سر. مخدوم قریشی جتنے ملتان یہ سارے they were all unionists and they were all member of the سر سکندر پارٹی. جی جی. تو چیز یہ ہے کہ یہ تو وہاں جو یہ اپنا جب الیکشن ہوئے تو 8 صوبوں میں آئی. لیکن 1931 میں 1930 یا 31 میں الہ آباد میں خطبہ الہ آباد اس میں 2 سیشن ہوئے. جی. ایک سیشن میں جو تھا وہ علامہ اقبال نے پرزائڈ کیا اور دوسرا سیشن میرے نانا نواب محمد اسماعیل خان نے پرزائڈ کیا. 2 سیشن ہوئے اور وہاں فرسٹ ٹائم 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا. لیکن یہ جو 1930 میں 2 نیشن تھیوری خطبہ الہ آباد کے بعد انٹروڈیوس ہوئی وہ سیچوریٹ کر کے عوام الناس تک نہیں گئی. جی. وہ اوپر اپنا لائرز پروفیسر پڑھے لکھے لوگوں میں وہ عوام الناس میں نہیں گئی مسلمان میں. جی 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 جی. لیکن جب 37 کا جو تحت گورنمنٹ بنی 8 صوبوں میں جی اور جو ہندوؤں نے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا بندے ماترم پھر انہوں نے ایجوکیشن میں تمام محمود غزنوی غوری سب کو نکال دیا اور چندر گپت موریہ اشوکا اور ان کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو ان کی تعداد کے مطابق نہ اکنامک رائٹس دیے نہ پولیٹیکل رائٹس دیے. جی. تو اب پہلی دفعہ مسلمانوں میں یہ جو 2 نیشن تھیوری تھی جی وہ سیچوریٹ کر کے وہ عوام الناس میں چلی گئی. تو اب عوام الناس افیکٹ ہو رہا تھا. جی جی. اب انہوں نے اس تھیوری کو ایکسیپٹ کر لیا. عوام الناس نے اپنی تھیوری اپنا حصہ بنا لیا. جی جی. اپنا ایجنڈا بنا لیا. اب چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 37 میں ان کا اب گورنمنٹ بنتی ہے. 38 وغیرہ میں یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں. جی. 40 میں ریزولوشن آ جاتا ہے. جی ہاں. 40 میں 2 سال کے اندر یعنی کہ یہ پلاننگ ہماری اتنی کوئک موومنٹ ہوتی ہے. اور یہ موومنٹ جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان بٹوارا چاہتے ہیں. جی جی. بلکہ مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے بٹوارے کے لیے. مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ 8 جو تھے صوبے ان میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا تو دیٹ میڈ تھنگس ویری کلیئر. جی ہاں کلیئر. تو اس لیے جو 2 نیشن تھیوری جو تھی وہ یہی تھی کہ یہ 2 دھارے ہیں تاریخ اور یہ 2 دھارے جو ہیں یہ ہندوستان میں کہیں بھی ان کا ملاپ نہیں ہے. سنگم نہیں ہے. اس لیے کہیں بھی ملتے ہوئے نظر نہیں آتے. جی جی. سو دیئرفور دیکھیں نا کہ مثلاً 3 جون پروگرام ہے جو آپ جو ذکر کر رہے اسی طرح ہی تھا. جی. مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کر لیا قائد اعظم نے لیکن کانگریس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اچھا. وہ جو ہم کرتے تھے نا ایک بات کرتے تھے وہ الٹی بات کرتے تھے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. سو بیسیکلی یہ جو ڈویژن ہوئی ہے اٹ از بیکاز آف کلوز مائنڈیڈنیس اور جو ہندو کا جو رویہ تھا مسلمانان ہند کے ساتھ دیٹ میڈ. اس میں سر گاندھی تو مطلب مسلمانوں کے ساتھ تھے وہ یعنی کہ وہ مطلب چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ بیہیو نہ ہو. انہوں نے بھی تو مخالفت پھر پالی نا سر ہندوؤں کے ساتھ تو بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا. وہ بھی ایک سازش ہے جو بھی نتھو رام گاڈسے نے اس کو قتل کر دیا. تو وہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے اتنی نفرت تھی ہندوؤں کی مسلمانوں کے ساتھ تو پھر قائد اعظم نے مطلب کہ جی پاکستان ملک ہونا چاہیے بننا چاہیے. اس میں برٹش جو تھا وہ گروپ وہ چاہتا تھا کہ یہ پاکستان بنے اور مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہو. نہیں ان کی اور تھیوری تھی. ان کی تھیوری یہ تھی کہ ڈیوائڈ ہوگا نا تو یہ بار بار ہمیں بلائیں گے کیونکہ اس ہماری ضرورت ہے. ملک کو کنٹرول کرنے اس ملک کو رن کیا ہے ساؤتھ انڈیا میں 200 سال ہمارے ہاں 100 سال. تو یہ ہمیں بار بار بلائیں گے کیونکہ یہاں سارا جو تھا نقشہ جو تھا اس ملک کا وہ تو انگریز بنا گیا. ریلوے انگریز نے بنائی.
اسی پارلیمنٹ انگریز نے بنائی, پولیس انگریز نے بنائی, اسی فوج انگریز نے بنائی, اپنا پارلیمنٹ انگریز نے بنائی, سپریم کورٹ آف فیڈرل کورٹ آف انڈیا 1937 کے ایکٹ کے تحت دلی میں بنائی اسی فیڈرل کورٹ. تو اسٹرکچر سارا انگریز بنا گیا تھا سر. ہمارا تو تھانہ کلچر جو ہے وہ سارا وہی, تو وہ برٹش دور کا ہی چل رہا ہے. انہوں نے سمجھا کہ یہ جب ڈیوائڈ ہو جائے گا تو یہ گائے ہمیں ہی بلاتے رہیں گے, ہم ہماری مرون منت رہیں گے, اور وہی ہو رہا ہے سر, آج تک ہو رہا ہے, آج تک. اچھا, اسی وجہ سے اب آتے ہیں سر ہم واپس, اسی وجہ سے تعلیمی معیار جو ہے وہ پنپنے نہیں دیا گیا. یعنی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جو ہمارے تعلیم یافتہ ہماری شخصیات ہیں, آپ شامل ہیں سر اس میں, ہمارے مطلب تعلیمی نظام جو ہے جس وقت پاکستان بنا اس وقت کا جو نظام ہے وہ آہستہ آہستہ, میں تو یہ کہوں گا سر کہ زنگ آلود ہوتا چلا گیا. اور مطلب اس کے پیچھے دشمنوں کا ایک ہاتھ ہے کہ ان کو اگر ہم نے زیادہ پڑھنے دیا گیا, ہم نے ان کو یہ سب کچھ اگر انہوں نے حاصل کر لیا, ڈگریاں ان کے پاس آ گئیں, تو پاکستان تو دنیا کے نقشے پہ نمبر 1 پوزیشن پہ آ جائے گا. لہٰذا ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ, ان کے اسٹیبلشمنٹ کا, اس میں اب یہاں ایک اور میں بات کروں گا, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ہماری جو فوج ہے وہاں پر بھی سر ہماری جو فوج ہے وہ کم تعلیم یافتہ ہے سر. افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, ایک سپاہی جو ہے وہ گریجویٹ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ مضبوط ہے ہماری آرمی, مطلب فوج ہماری بڑی مضبوط ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے, لیکن اس کو بھی ڈسٹرب کر دیا گیا. ادھر بھی تعلیم کا فقدان ہے, اور ہمارا جو سرکاری اسکولنگ سسٹم ہے اس کو سر بالکل لیٹ ڈاؤن کر دیا گیا. پھر بنگلہ دیش جو بنا, ہمارے زیادہ تر جو تعلیم یافتہ لوگ تھے سر وہ وہاں چلے گئے, وہ آٹومیٹکلی چلے گئے سر. تو ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے سر, آپ اس چیز کو فیل کر رہے ہوں گے اور آپ کے تجربے میں بھی بات آئی ہوگی, یعنی کہ جو بھی ہماری لیڈرشپ آئی ہے اس میں اگر وہ تعلیم یافتہ ہے, ایکسپرٹ ہے, تو وہ کامیاب رہا ہے سر, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ آیا ہے چاہے وہ سیاستدان میں. لیکن ہمارے سیاستدان تو اللہ کی پناہ, یعنی کہ وہ بزدار آیا ایک, اس کو دیکھ لیجیے آپ. اور باقی کے لوگ جو ہیں آج کل تو جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بدتمیزی کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ ریزلٹس ہیں سر کہ اگر ہم تعلیم کو فوکس رکھتے اور ہم انٹرنیشنل لیول, یہ تو سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی جب وہ بنی اور سارا, انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی جو زبان ہے اس کو بھی, اس میں بھی آپ نے پڑھنا ہے, اور آپ نے انگریزی کو بھی اہمیت دینی ہے, کیونکہ دنیاوی جو مقابلے ہیں ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے, تو آپ نے انگریزی زبان کی اہمیت رکھنی ہے. تو سر ہم تو دیسی انگریز بن گئے اور انگریزی کو اتنی فوقیت دے دی کہ ہمارا سارا نظام جو ہے تتر بتر گڑبڑ ہو گئی سر. وہ ساری آپ دیکھ لیجئے کہ کو ایجوکیشن کا معیار آ گیا, اس میں صرف انگلش پڑھائی جاتی ہے. ہمارے اسکول لے لیں آپ, سرکاری اسکول لے لیں, ادھر رزلٹ ہی کوئی نہیں ہے. ہم بھی سر سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے آپ سے سیکھا, ہم نے اپنے تجربے جو حاصل کیے ہیں وہ زندگی تھی تو ہم نے سیکھا دیکھا. تو یہ تعلیمی معیار ہمارا برباد کرنے میں ہمارے دشمنوں کا بڑا ہاتھ ہے سر, جو یہاں پر بھی موجود ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آرمڈ فورسز کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا تعلیم کا, میرے خیال آپ کی پوری اسٹڈی ان ڈیپتھ نہیں ہے, کیونکہ آئی کم فرام اے ملٹری فیملی. جی جی جی. اینڈ آئی نو آرمی. مجھے عام طور پر جو بڑے بڑے ریٹائرڈ سینئر جنرلز ہیں نا, وہ کہتے تھے قصوری صاحب آپ اس فوج کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, آپ کی اتنا نالج ہے تاریخ اپنا فوج ملٹری ہسٹری پر. ملٹری ہسٹری از ون آف مائی سبجیکٹ. جی جی جی. دیکھیں ان کے جو کورسز ہوتے ہیں نا, وہ جاتا کوئی 10 پاس ہے, لیکن اس کے بعد جو ان کے کورسز ہوتے ہیں انٹرنل, وہ آپ کو سویلین ویسے کورسز نہیں کرا سکتے جو ان کے کورسز ہوتے ہیں. اور
اور ان کی پروموشن ان کورسز کے ساتھ لنک اپ ہوتی ہے. جب تک ان کورسز میں آپ ریمارکیبل پرفارمنس نہ دکھائیں یو کانٹ بی پروموٹیڈ. مثلا ان کا اسٹاف کالج ہے, پوری دنیا میں اس کا نام ہے سٹی اسٹاف کالج کا. اس میں فیلڈ مارشل منٹگومری بفور پارٹیشن وہاں پڑھاتا تھا, فیلڈ مارشل منٹگومری. اور پورے ہندوستان کی فوج جو ہے اس کی ٹریننگ آفسرس کی اسٹاف کالج کوئٹہ میں ہوتی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ ہمارے پاس ہے اسٹاف کالج. ہمارا پی ایم اے کا جو کورسز ہے, ہمارا پی ایم اے جو ہے وہ ویسٹ پوائنٹ اکیڈمی امریکہ اور سینڈرس برٹش اکیڈمی کے برابر کی ایسی تھی. سو دیئر فور وہ جو تعلیم کہتے ہیں نا, وہ ایز اے سویلین وہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا, بٹ ونس ہی از ان یونیفارم وہ آپ کو اتنا پڑھاتے ہیں, اتنے کورسز کراتے ہیں کہ سویلین بندوں کا ان سے مقابلہ ہی نہیں ہے. میں سر سویلین کی بات تو ابھی میں یہ تو بس اس کو ختم کر دیں. اب میں آگے چلتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انگریز یہاں پکا ہو گیا نا, سمجھ کہ یہاں نہیں جاتا, تو ہندوؤں میں تھا ایک ان کا بہت بڑا لیڈر سوشل, راجہ رام موہن رائے. راجہ رام موہن رائے وہ ہندوؤں کا سر سید ہے. اس نے دیکھا کہ انگریز نے اب جانا نہیں ہے, تو انگریز نے ہر لیول پر تو انگریز نہیں آنے وہاں سے. انگریز تو ڈسٹرکٹ میں 2 ہوتے تھے, ایک ڈی سی انگریز ہوتا تھا, ایک ایس پی, باقی میجسٹریٹ, تحصیلدار, یہ سب کو تھانے دار, ڈی ایس پی وہ سارے دیسی لوگ ہوتے تھے. تو اس نے ہندوؤں کو کہا کہ تم جو ہے مغرب کی تعلیم لو, کیونکہ یہ جو جابس ہیں جن پر انگریز نے نہیں آنا, یہ جاب تمہیں مل جائیں گے اور تم سبقت لے جاؤ گے مسلمانوں سے. اس کی بات ہندوؤں نے مان لی اور وہ آنا شروع ہو گئے. انہوں نے یونیورسٹیز بھی بنا لی, میڈراس یونیورسٹی, بامبے, کلکتہ, بڑی ٹاپ کی یونیورسٹیز. تو مسلمان صاحب پیچھے رہ گئے. مسلمان پیچھے رہ گئے. سر سید کو یہ کانسیپٹ جو ہے کہ تعلیم کے بغیر ہم ویسٹرن ایجوکیشن کے بغیر آگے چل نہیں پائیں گے, ترقی نہیں کر پائیں گے, یہ راجہ رام موہن کے بعد رائے کے کوئی 40-50 سال بعد ہی آیا. انہوں نے پہلے ایم اے کالج بنایا, محمدن اورینٹل کالج, اور محمدن اورینٹل کالج واز کنورٹیڈ انٹو علی گڑھ یونیورسٹی. میری والدہ کے نانا جو تھے, ہی واز دی فرسٹ وائس چانسلر آف علی گڑھ یونیورسٹی, نواب اسحاق خان. اور علی گڑھ میں 2 ہی ہال ہیں, ایک میری والدہ کے نانا کے نام پر اسحاق ہال اور دوسرا سر سید ہال. اور پھر ان کے بیٹے نواب اسحاق خان کے نواب اسماعیل خان, who was number 2 man after قائد اعظم in All India Muslim League, وہ he was twice vice chancellor of the علی گڑھ یونیورسٹی before partition. تو چیز یہ ہے کہ وہ جو 50 سال کا گیپ ہے نا, وہ پارٹیشن تک برج نہیں ہوا. وہ برج نہیں ہوا. یعنی ہندو ہمارے سے بہت آگے تھے. ایون رائٹ اپ ٹو پارٹیشن they were ahead of us in every field because of راجہ رام موہن رائے. ان کی وجہ سے. اور جو ہمارے ہاں تعلیم آ گئی وہ ہم مریون منت ہیں سر سید احمد خان کے, جنہوں نے. تو چیز یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سر علی گڑھ یونیورسٹی تو رہ گئی ہندوستان میں, ہمیں چاہیے تھی کہ ہم ایک علی گڑھ یونیورسٹی بناتے پاکستان میں. یس سر, میرا مقصد یہ ہے کہنے کا. اور وہ جو علی گڑھ موومنٹ میں جو علی گڑھ کا جو کانسیپٹ تھا, کیونکہ آپ اگر پاکستان موومنٹ دیکھیں تو پاکستان موومنٹ کے 2 ہیں اپنے حصے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے علی گڑھ یونیورسٹی, علی گڑھ, دوسرا ہے پاکستان موومنٹ. آپ پاکستان موومنٹ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے جب تک آپ علی گڑھ موومنٹ کو پڑھتے تھے. کیا بات کی سر آپ نے, ویری گڈ سر, بہترین. لنک اپ, یعنی پاکستان موومنٹ کو بلٹ اپ کیا ہے علی گڑھ نے, کیونکہ علی گڑھ سے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ چھٹیوں میں اپنے ہیمر سیک میں بیگ میں اپنا چنے اور گوڑ ووڑ لے کے گاؤں پھیل جاتے تھے, اور مسلم لیگ کا پیغام گلی گلی میں جاتے تھے. اس لیے ہی پاکستان جو ہے وہ یو پی اور سی پی کے لوگوں نے بنایا.
جب پنجاب میں یونس پارٹی تھی انڈر دی انہوں نے کیا بنایا سر؟ تو یہ یو پی سی پی کے لوگوں نے بنایا, کیونکہ جو زیادہ تھرسٹ تھا علی گڑھ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس کا, وہ یو پی سی پی میں زیادہ تھا. میں اب سر ایک منٹ سے, تو اس لیے وہاں نعرہ پڑتا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان, اور ان کو پتا تھا کہ بڑے سے بڑا پاکستان بھی بنا تو اس کی باؤنڈری ہمارے گھر کے پاس نہیں گزرے گی. اینڈ یٹ دے ور شاؤٹنگ فار پاکستان. سو آئی ٹیک مائی ہیٹ آف ٹو دا پیپل آف مسلم آف یو پی اینڈ سی پی, جن کی عنایت, جن کی قربانیوں کے صلے میں یہ پاکستان بنا. اچھا سر, وہ آپ نے سر سید احمد صاحب کی جو بات کی, وہ ہمارے پاکستان کی جو مطلب اسٹارٹ کی, ہمارے جو اسٹوڈنٹ کہہ لیجیے جو فاؤنڈر ممبروں میں آتے ہیں سر سید احمد خان صاحب بھی, تو علی گڑھ یونیورسٹی کے جو ہمارے تعلیم یافتہ جو ہماری شخصیات تھیں, ہمارے جو لوگ تھے, بڑے ماشاءاللہ نامور لوگ پاکستان جب آ گئے, ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. اچھا, وہ عشق تھا ان کو پاکستان سے, وہ اس لیے آئے تھے کہ ہم نے پاکستان کو دن رات کام کر کے تو اس کو ہم نے انڈیا سے بہت آگے لے جانا ہے اور دنیا میں. اچھا, یہاں سے سر کیپٹل بنا کراچی, تو وہ لوگ بہت سے لوگ سر کراچی زیادہ شفٹ ہوئے, جن کو آج بھی ایک نام دیا جاتا ہے اردو اسپیکنگ. یعنی کہ انڈیا سے جو بھی آیا سر, انڈیا سے تو پنجابی بھی آئے, پٹھان بھی تھے سر, ساری قوموں کے لوگ آئے تھے, لیکن وہ پاکستانی تھے, اور وہ پاکستان کی محبت میں وہ سب وہاں سے آئے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے. اس میں غریب لوگ بھی تھے, امیر لوگ بھی تھے, تعلیم یافتہ بھی, سارے تعلیم یافتہ بھی سب سے زیادہ تھے. تو کراچی میں جب بیوروکریسی, سر بیوروکریسی وہ ہوتی ہے جو کسی ملک کو چلانے میں, اس کی ترقی میں اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. تو جب وہ بیوروکریسی نے آ کے کیپٹل کراچی کو سنبھالا, تو انہوں نے وہ پلاننگ شروع کر دی فوری طور پہ. انہوں نے جو پاکستانی ہمارے جو بزنس مین لوگ تھے, انہوں نے سر تنخواہیں تک دیں. یعنی کہ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے بیوروکریسی کا, کہ انہوں نے ایسی ورکنگ کی کہ پاکستان کی جو مشکلات تھیں ان کو آسان کرتے جا رہے تھے. تو گڑبڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے سر, کہ ایوب خان صاحب نے ایک اپنے طور پہ, یعنی کہ ان کے اندر کچھ چل رہا تھا, اپنے طور پہ وہاں سے اس بیوروکریسی کو اور اس کیپٹل کو اٹھا کے اور یہاں پہ اسلام آباد میں لا کے, بہت اچھی بات ہے, یہ بھی ایک ترقی ہونی چاہیے تھی. لیکن سر یہاں وہ لا کے انہوں نے کوٹا سسٹم جو تھا وہ ایشو کیا, یا جو بھی تھا ہمارا جو کوٹا سسٹم جو کہ ناپید ہو چکا ہے اب, تو یہاں لا کے انہوں نے جو بھرتیاں مقامی لوگوں کی, پھر اس میں پنجاب انوالو ہو گیا, اس میں کے پی کے آ گیا, تو ہماری جو بیوروکریسی کا جو ایک ٹوٹلی ایک انقلاب آیا وہ یہاں کے لوگوں کا آیا. اب جب یہاں کے لوگوں کا آیا تو سر یہاں کے وہ جو بیوروکریٹ بنے, تو اس میں سازشیں آ گئیں, وہ مطلب آ گیا, لالچ آ گیا, اور جس کی وجہ سے ہم پاکستان کی ترقی کو اس جو سوچا تھا اس حساب سے اس کو ہم آگے نہیں لے کر جا پائے. پھر قرضوں کی بہتات شروع ہو گئی, جو کہ پلاننگ ہماری دھری کی دھری رہ گئی, اور ہم نے قرضوں پہ جو ہے انحصار کرنا شروع کر دیا. اور آج تک مجھے سر یہ بتائیے, کوئی آج نام لیتا ہے کہ یار یہ قرضہ اتارا کیسے جائے گا؟ آج تک وہ لیے چلے جا رہے ہیں, قرضہ لیے چلے جا رہے ہیں, اور اس کا حساب کتاب بھی کوئی نہیں ہے سر. تو آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ یہ جو بیوروکریسی کا جو یہاں, میں تو اس کو سازش کہوں گا کہ وہاں سے اس کو نہیں لے کر آنا چاہیے تھا کراچی سے. ہاں یہاں بنا لیتے تو کیپٹل 1 کر دیتے, کیپٹل 2 کر دیتے, تو وہاں بھی کام ہو رہا ہوتا ترقی کا, یہاں بھی, کیونکہ وہاں سمندر تھا اور وہاں ایزیلی جہاز شپمنٹ وغیرہ دنیا سے تعلق ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس سر مسائل تھے, وسائل ہمارے پاس نہیں تھے. تو سر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک بیوروکریسی کا تعلق ہے, جو پہلی کھیپ آئی ہے امیڈیٹلی آفٹر دی پارٹیشن 47 میں, اس میں زیادہ تر جو بیوروکریٹس تھے
وہ یو پی اور سی پی وہاں ان ایریا سے تھے. ہمارے بیوروکریٹس جو تھے دے ور ٹاٹ ٹو رول. انہوں نے ساس کہتری پیدا کیا بنگالیز کے اندر. بنگالیز ور بائی ٹیمپرامنٹ ویری ویری ڈیپینڈنٹ پیپل. ان کے جو سندھیوں کے جو ان پڑھ لوگ تھے جو اس جاب کے لیے ان کی تعلیم بھی تھی وہ بھی انڈکٹ ہو گئے. اور یہاں جو تھے کراچی سے جنہوں نے پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کیا تھا وہ جاب لیس بیٹھے ہوتے. اس کی وجہ سے یہ ایم کیو ایم بنی. 70 سالوں سے تو وہی حکومت کر رہے ہیں اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے. قرضہ کیسے اترے گا سر؟ یہ جو قرضہ لیے چلے جاتے ہیں یہ لوگ چھوٹے گھروں کے لوگ, ان کی آنکھوں نے غربت دیکھی ہے, جہالت دیکھی ہے, افلاط دیکھی ہے. یہ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کو کہیں والد صاحب کو بتاؤ, اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتے.